وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مہربانی احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ اس انسان کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ وہ اس سے پہلے جنات کا مشاہدہ کر چکے تھے کہ جنات نے فساد پھیلایا. تو اگر عبادت مقصود ہے، فَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کرتے ہیں، تو عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں. یہ تو زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، زمین کے اندر خون خرابہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انسان کو پیدا کرنے کی جو حکمت اور مصلیحت ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد دنیا کے اندر آزمائشوں سے گزار کر، امتحانوں سے گزار کر اللہ کی رضا کا اعلان کرنا تھا کہ اس کو انعام سے میں نوازوں گا. اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں پیدا فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر نیکی کی بھی صلاحیت رکھ دی، انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی رکھ دی. اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت ہے جہاں چاہو کھاؤ پیو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا. اور پھر شیطان بھی جنت میں، اور شیطان نے آ کر بہکانا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر تم یہ درخت کا پھل کھا لو گے تو تمہیں ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ نے انسان کو چونکہ بشر بنایا ہے تو اس وقت تو ابراہیم آدم علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں دی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس درخت کا پھل کھا لیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو زمین پر اتارنا تھا. تو انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا. تو پھل کھانے کے بعد جو جنت کی نعمتیں تھیں اور جو انعامات تھے وہ سب چھن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب وہ آدم علیہ السلام سے یہ غلطی تو ہو گئی، تو اب اس پر ندامت، شرمندگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے غلطی کروائی، غلطی کروانے کے بعد اس کا ازالے کا طریقہ بتایا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تلقین کی، ان کے قلب کے اندر چند کلمات ڈالے اور کہا کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. چنانچہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ سے توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب گناہ ہوا، گناہ کے بعد اس گناہ کے ازالے کی صورت بھی بتا دی. یہ بتا دیا کہ جس جہان کے اندر، جس دنیا کے اندر تم جا رہے ہو
تو وہاں انسان سے گناہ سرزد ہوں گے۔ نفس اور شیطان انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کرے گا، اور اگر گناہ ہو جائے تو گناہ ایک زہر ہے، ہر زہر کا کوئی نہ کوئی تریاق بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تریاق بھی بتا دیا کہ اس کا تریاق توبہ ہے۔ تم دنیا کے اندر جاؤ گے تو گناہ بھی ہوگا، اب گناہ ہو گیا اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازالے کی صورت بھی بتا دی کہ ازالہ اس طرح ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو گے، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یہ تریاق اتنا جلدی اثر کرنے والا ہے کہ فوراً وہ سارے کے سارے گناہ تمہارے نام اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں۔ اور فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی۔ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اس لیے انسان جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو گناہوں سے بچانے کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے، فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گناہ جو ہے یہ تقوی کا ایندھن ہے، تقوی کا ایندھن ہے۔ جب آپ آگ کے اندر ایندھن ڈالو گے تو آگ اور بھڑکے گی، اور اگر اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیج دیا اور گناہ نہ ہو تو پھر کمال کس چیز کا؟ کمال اس چیز کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ گناہ ہے نہیں کرنا۔ نفس انسان کا مجبور کر رہا ہے کہ یہ کام کر لو، یہ نافرمانی کر لو، یہ گناہ کر لو، نفس مجبور کر رہا ہے۔ جب نفس مجبور کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو گناہ سے روکتا ہے کہ میں گناہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ میرا رب اس سے ناراض ہو جائے گا، تو اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی جو ہے اس کو ایندھن فراہم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے تقوی میں اس کے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ اور اگر گناہ کی صلاحیت ہی نہ ہو تو پھر اللہ نے جو جنت انعام رکھا ہے وہ جنت انعام رکھا اسی وجہ سے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے۔ گناہوں سے بچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر گناہوں سے نہیں بچے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کیسے ظاہر ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کیسے ظاہر ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ بھی پیدا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کو بھی پیدا کیا، انسان کے اندر دونوں تقاضے رکھ دیے، نیکی کا تقاضا بھی رکھ دیا، برائی کا تقاضا بھی رکھ دیا۔ اب انسان کے لیے دنیا کو دار آزمائش بنا دیا، دار الامتحان بنا دیا کہ جاؤ دنیا کے اندر جو ہے تمہیں گناہ بھی نظر آئیں گے، نیکیاں بھی ہوں گی، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تم نے جو ہے گناہوں سے بچنا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے معصوم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے دل پر ایک بادل سا چھا جاتا ہے، بادل سا چھا جاتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ یعنی وساوس کا آنا، گناہوں کے خیالات کا آنا، یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب زلیخا نے ان کو بہکایا، گناہ کی دعوت دی، تو کیا فرمایا وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی گناہ کا خیال آیا، تو فرمایا لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اللہ کی برہان اور دلیل کو نہ دیکھتے تو وہ بھی گناہ کے میں مبتلا ہو جاتے۔ تو گناہ کے وساوس نبی کے دل میں بھی آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو گناہ تو انسان سے ہوں گے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کرے۔ صحابہ کرام میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ صحابہ کرام سے گناہ ہوتا تھا تو فوراً توبہ کر لیتے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں، یہ دنیا کی تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گی،
لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ دائمی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ ہو گیا، زنا کا گناہ ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف ہے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ آقا نے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف سے آئے، پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ اس طرح چار دفعہ جو ہے انہوں نے گناہ کا اقرار کیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد کو جاری فرما دی۔ اسی طرح کی عورت آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا اور میں اس گناہ کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھا کے پھر رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اور یہ کھانے کے قابل ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا۔ چنانچہ وہ عورت چلی گئی، بچہ پیدا ہو گیا اور اس نے دودھ چھڑا دیا، اور 2 سال کے بعد وہ بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے لیے کہ یہ بچہ کھانے کے قابل ہو گیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ لے کر کسی صحابی کو دے دیا اور پھر اس پر حد کو جاری فرمایا۔ تو یہ فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم میں۔ ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی گناہ ہوئے، لیکن ہم گناہ پر ڈر جاتے ہیں، ہم گناہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم سے گناہ ہوئے۔ جس کی نحوست یہ ہوتی ہے، گناہ پر جو توبہ کی توفیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کی توفیق کو سلب کر لیتے ہیں، اس کو توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ توبہ کی توفیق تب ملتی ہے جب انسان اپنے گناہ کا اقرار کرے گا، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوگا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر انسان کو ندامت ہی نہیں ہے، شرمندگی ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہم سے گناہ ہوں گے، ہم سے غلطیاں ہوں گی، اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، اللہ کی نافرمانی بھی ہوگی، لیکن ہم فوراً توبہ کریں، ہم فوراً جو ہے اپنی غلطی کا اقرار کر کر اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اور جو توبہ کرتا ہے اللہ کو بندہ کو بہت پسند ہے، اللہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ گناہ کرواتا ہے، گناہ اس وجہ سے کرواتا ہے تاکہ اللہ کی غفاری ظاہر ہو۔ کیسے پتہ چلے گا اللہ غفور الرحیم؟ وہ تو تبھی پتہ چلے گا نا جب اللہ نے جو ہے بندے سے گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ معاف کرے گا تو اللہ کی غفاری ظاہر ہوگی۔ اور اللہ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ اس پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ کی ستاری ظاہر ہوگی ہے کہ اللہ ستار ہے، اللہ نے اس میں گناہ پر پردہ ڈالا ہے۔ تو گناہ تو انسان سے ہوگا، تو گناہ بھی ہوتا ہے تو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے گناہ کو گناہ سمجھ کر اللہ سے معافی مانگ لے۔ اس لیے اے ایمان والو، اللہ سے سچی توبہ کرو، اخلاص دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، تو یہ عقل مندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ یہ گناہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی یہ انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہے، انسان کی آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچائے اپنے آپ کو، اور خود بھی بچے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔